بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا اور پھر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اسی سوال کو خود ہی جواب دیا اور فرمایا، ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعد میں مسکراتے تھے، اور صحابہ کرام علیہ السلام رضوان نے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کا گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر سنت کو دیوانہ اپناتے تھے۔ اس روایت سے گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا۔ الحمدللہ۔ وضو میں کلی کرنے سے، منہ کے ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے سے، ناک کے چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے ہاتھ دھونے سے، ہاتھ کے ساتھ ناخنوں کے نیچے سے اور کانوں کا مسح کرنے سے، کانوں کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ گناہ جھڑنے کی حکایت۔ الحمدللہ، وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس میں ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ عبدالوہاب فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانہ میں تشریف کے لیے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فرمایا، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والا پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کیا، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کی عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ نے بارگاہ خداوندی میں ایک کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑنے نظر آنا بند ہو گئے۔ سارا بدن پاک ہو گیا۔ وہ دو حدیثوں کا خلاصہ ہے، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، اس کے سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا، اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوا جتنے پر پانی گزرا۔ باوضو سونے کی فضیلت۔ حدیث پاک میں ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے، باوضو مرنے والا شہید ہے۔ مدینہ کے تاجران صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے، اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ مصیبتوں سے حفاظت کا نسخہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اگر بے وضو
ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ ملامت کرنا۔ ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فضیلتوں سے مشرت فرماتے ہیں۔ ملائکہ اس کی صحبت میں رغب کریں، قلم اس کی نیکیاں لکھتا ہے، اس کی اعضاء تسبیح کریں، اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جنوں انس کے شرط اس کے حفاظت کرے، سکرات موت اس پر آسان ہو جب تک باوضو ہو، ایمان الہی میں ہو۔ دگنا ثواب۔ یقیناً سردی، تھکن یا نزلہ زکام، درد سر اور بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جب کہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کے بحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا۔ وضو کا طریقہ۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہذا زبان سے اسی طرح نیت کیجیے کہ ہم حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجیے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجیے۔ یہ وضو باوضو رہیں گے، فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پونچھوں تک دھوئیں۔ نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلاص بھی کیجیے۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں پر مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کا قرأت اور ذکر اللہ کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو گرگرا بھی کر لیجیے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ سے 3 چلو۔ اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے۔ ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیں اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیں۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیں۔ 3 بار سارا چہرہ اچھی طرح دھوئیں کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو نل بند کر کے بعد اس طرح خلاص کیجیے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کہنیوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ اس طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجیے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اگر لو چلو میں پانی لے کر پہنچیں اور 3 بار
چھوڑ دیتی ہے کہ کہانی تک بہتا چلا جائے۔ اس طرح کرنے سے کہانی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیں۔ اب چلو بھر کر کہانی تک پانی بہانے کی حالت نہیں۔ بغیر اجازت صحیح ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کے 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجیے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیں کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیں۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس طرح سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہئیں۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا، انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کونیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سرکار کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپکتا رہے گناہ ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کرکے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلاص کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران پانی نل بند رکھیں۔ اس طرح کا مستحب طریقہ ہے کہ الٹے ہاتھوں کی چنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چنگلیوں کا خلاص شروع کرکے انگوٹھے پر ختم کیجیے اور الٹے ہی ہاتھ کی چنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کرکے چنگلیوں پر ختم کیجیے۔ دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کا گناہ نکل رہے ہیں۔ وضو کے بعد کی یہ دعا بھی پڑھ لیجیے۔ اللہم اجعلنی من التوابین۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر۔